یہ عورتوں پر اللہ کے نبی کی رحمت ہے. کیوں؟ عورتیں مصیبت زیادہ کاٹتی ہیں. حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف، رضاعت کی تکلیف، وہی تکلیفوں سے گزرتی ہے. لیکن یاد کر لیجئے، عورت کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے. آپ بڑے ہو کر اس کو بڑے سے بڑے شیخ کے پاس ڈال دو، قاری کے پاس ڈال دو، اس کی ذہن سازی، اس کی تربیت میں جو اس کی ماں کا کردار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. لہذا اپنی اولاد کے لیے مائیں منتخب کرتے ہوئے اللہ کے دین کو سب سے پہلے سامنے رکھا کرو. یہ نہیں کہ جی برادری کی ہے، مال بھی ٹھیک ٹھاک ہے، وراثت میں بھی خوب اچھا حصہ ملے گا، خوبصورت بھی رج کے ہے، نماز پڑھ دی، ہولے ہولے ٹھیک ہو جائے گی، حجے تو نہیں پڑھ دی. آپ نے دین کو ہی دفن کر دیا تو آئندہ آپ کی جو نسل چلنے والی ہے اس کی بربادی کا اندازہ خود ہی کر لیجئے. امام الانبیاء علیہ السلام نے زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. ابو داؤد میں ہے، سائل نے نبی کریم سے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں شہید، جنت میں نبی، جنت میں نومولود اور زندہ درگور کی گئی لڑکی بھی اللہ کی جنت میں داخل ہوگی. امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے. سیدنا انس فرماتے ہیں امام الانبیاء کے بارے میں، کان ارحم الناس بالصبیان والعیال، اللہ کے نبی سارے لوگوں سے بڑھ کر بچوں پر اور گھر والوں پر رحم فرمانے والے تھے. امام الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھاتے، صحیح بخاری میں ہے، آپ فرماتے میرا جی چاہتا کہ آج میں لمبی نماز پڑھوں، لمبی جماعت کرواؤں، لیکن مجھے عورتوں کی طرف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں اپنی نماز کو فوراً مختصر کر دیتا. کیوں؟ میں جانتا ہوں بچے کے رونے سے ماں کے دل پہ کیا چوٹ لگتی ہے. ماں کو بچے کے رونے سے جو تکلیف ہوتی ہے اس درد کا مجھے احساس ہے. میری نیت تو تھی لمبی نماز کروانے کی، لیکن جو ہی کسی کا بچہ رونے لگتا امام الانبیاء بچوں پر بھی رحمت بن کر آئے، اپنی نماز کو مختصر کر دیتے. طبرانی میں ہے سیدنا صائب بن یزید کے آزاد کردہ غلام حضرت عطا کہتے ہیں آپ کی صحابی کی داڑھی کے بال سفید اور سر کے بال سیاہ. کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کی داڑھی سفید ہے اور آپ کے سر کے بال سیاہ ہیں؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، ہمارے قریب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انہوں نے بچوں کو سلام کیا. یہ نبی کی رحمت ہے، یہ نبی کا پیار ہے بچوں کے لیے. کسی بچے نے جواب نہیں دیا، صرف میں نے جواب دیا. اللہ کے نبی نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھ سے میرا نام پوچھا اور پھر میرے لیے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تجھے برکت دے، اور اپنا دست مبارک آپ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا. نبی نے اپنا دست مبارک اس صحابی کے سر پہ رکھا، کہا مجھے اللہ سے امید ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ نبی کی رحمت اور آپ کی برکتیں ہیں. جس جگہ پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا تھا میرے وہ بال کبھی بھی سفید نہیں ہوں گے، ہمیشہ کالے ہی رہیں گے. ہم تو ویسے سفید ہونے نہیں دیتے نا، دو چار سفید نکل آئے تو کوئی موچنے سے پھاڑتا ہے، کوئی شیشے میں کھڑے ہو کر کوئی داڑھی کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب زیادہ سفید ہونے لگ جائے پھر تنگ آ جاتا ہے، ہار کے اپنے بیٹے سے پوچھتا پتر، کہتا جی ابا. پتر دکان کتھے آ؟ ابا کیڑی؟ جتوں منہ کالا کرائی دا. پھر وہ منہ کالا کروانے والی دکان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی سر کالا کرواتا ہے، کوئی منہ کالا کرواتا ہے. یاد کر لیجئے اپنے بالوں کو سیاہی لگانے والوں جنت کی خوشبو اس شخص کو نہیں ملے گی جو اپنے بالوں کو سیاہ کرتا ہے. اور ٹیکنیکل اس میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہماری ایک سوچ، ایک اندازہ جو اپنے مشائخ سے ہم نے سنا، سب سے پہلے داڑھی کہاں سفید ہوتی ہے؟ یہاں پہ، یعنی آنکھوں پہ نظر جو سب سے پہلے یہیں پر پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اس سفید ہونے میں ایک حکمت ہے. وہ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ انڈیا پاکستان میں ٹرین کا سفر کر رہے، آپ اسٹیشن پہ آئے، آپ کے ساتھ آپ کا سامان لیگیج بھی ہے، بیگم صاحبہ بھی ہے، اور مولوی کی بیگم ہو تو ماشاءاللہ 7 8 9 بچے تو رہتے ہی ہیں، اللہ کی رحمت ہے. اگر ایک ہو اور اگر 4 ہو تو ماشاءاللہ پھر تو برکتیں ہی برکتیں ہیں. اب ٹرین آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سگنل ڈاؤن ہوتا ہے، گرین لائٹ جلتی ہے. وہ گرین لائٹ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تیاری کر لو، سامان گن لو، بچوں کی انگلیاں پکڑ لو، الرٹ کر لو، ٹرین آنے والی ہے. اگر وہ گرین سگنل نہ ہو، ریڈ ہی رہے اور اچانک ٹرین آ جائے، سارا سامان چڑھا لو گے ٹرین پہ یا کوئی بچہ بھول جاؤ گے
یا کوئی سامان بھول جاؤ گے، تیزی میں چلو گے کچھ نہ کچھ نقصان ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے گرین سگنل دیکھ لیا تو آپ سامان کو کلوز کرو گے، تیاری بالکل الرٹ ہو کر کھڑے ہو گے، ٹرین آنے والی ہے۔ اللہ یہاں سے سب سے پہلے سفید کیوں کرتا ہے؟ وہ چاہے ویسے جب مرضی بلا لے، لیکن یہ سگنل ہے موت کے، سگنل ڈاؤن ہو رہا ہے، چٹی ہو گئی ہوتے ہیں آ کر، اب تو بندہ بن جا، اب سفید ہوگی، اب تیرا گرین سگنل ہو گیا، کسی وقت بھی ٹرین آنے والی ہے، سامان کی تیاری کر لے۔ اور جو اس کو سفید ہونے ہی نہ دے، 24 گھنٹے گھر کے اندر سیاہی رکھے، تیار الرٹ، صبح آفس جانے سے پہلے جڑوں تک کالی کر کے جائے۔ کوئی لوگ بال کالی کرتے ہیں، کوئی چمڑی بھی کالی کرتے ہیں، وہ نیچے سے چمڑی بھی کالی کالی چمکتی ہے، تو کیا اس کی گاڑی کا سگنل ڈاؤن؟ انہوں نے کہا ہٹا کٹا ہے، موت والی گالی کوئی نہیں، اس نے تیاری ہی نہیں کرنی۔ لہذا یہ عمل امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں بچوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ امام الانبیاء مریضوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ، جتنا وقت تم سفر طے کرتے ہوئے مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہو، جتنا وقت تم سفر طے کر رہے ہو تم جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہے ہو۔ اور جب تم اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرو، اگر وہ صبح کا وقت ہو تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر تم نے شام میں اپنے مریض مسلمان بھائی کی عیادت کی تو صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نبی مریضوں کے لیے کس طرح پیغام لے آ رہے ہیں، رحمتوں کی آوازیں کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا حمل ساقط ہو جائے، ابارشن ہو جائے، بچہ ضائع ہو جائے، کتنی تکلیف ہے، اگر عورت اللہ کی رضا کے لیے اس تکلیف پہ صبر کرے تو ابن ماجہ کی یہ روایت سنیے، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ تکلیف بڑی ہے، لیکن آپ کتنی پیاری شریعت اور کتنے پیارے احکامات لے کر اگر صبر کر لو تو اس صبر پر نتیجہ کیا نکلنا ہے، یہ ساقط الحمل بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ فقراء اور مساکین پر بھی اللہ کے نبی رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے جس کسی نے آپ سے آ کر اگر کوئی چیز مانگی، کوئی نبی سے سوال کرتا، وہ نبی سے جو مانگتا اللہ کے نبی اس کو عطا کر دیتے۔ فقراء پر آپ صدقہ کرتے۔ صحیح مسلم میں ایک شخص نے امام الانبیاء سے آ کر 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اس کو بھر دینے کے برابر بکریوں کا سوال کیا، مجھے اتنی بکریاں چاہیے یہ وادی بھر جائے۔ آپ نے اس کو اتنی بکریاں ہی عطا کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فقر کی کوئی ڈر ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی سے اگر کسی نے اللہ کے نام پر کوئی سوال کیا تو آپ اس کو عطا کرتے۔ صحیح بخاری میں ہے امام الانبیاء علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بہتر اسلام کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ تم اس کو جانتے ہو یا تم اس کو نہیں جانتے، محتاجوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا۔ اب تو سلام والی بات ہی ختم ہو گئی، اب تو گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، ہائے، جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو، وہ دور سے نظر آ جائے مسلمان بھائی کیا حال ہے جی، خیریت سے، اور اگر کوئی سلام بھی کرے السلام علیکم، تو جواب دینے والے اگر ہماری برادری کے ہیں کہیں جی بڑی مہربانی مہربانی مہربانی، نوازش، آداب آداب آداب، وعلیکم السلام زبان سے نکلے گا۔ کئی عربوں کو بھی اپنے السلام علیکم ہلا، السلام علیکم ہلا واللہ، السلام علیکم حیاک اللہ، جواب نہیں ملے گا۔ یا ہمیں کوئی سلام کر دے، 1 دفعہ سلام کر گیا، 2 دفعہ سلام کر گیا، تیسری بار اگر وہ سلام کرنے آئے تو لڑ پڑیں گے اس سے، تینوں پیچھے بندہ نہیں لبا سلام کرنو، بار بار سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ امام الانبیاء اس کی تعلیم دے رہے ہر کسی کو سلام کرو، اگر اس کو جانتے ہو تب بھی سلام کرو، اور اگر تم نہیں جانتے تب بھی سلام کرو۔ ہاں مشرک کو سلام اگر کسی کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ درباروں کا پجاری ہے، یہ شرک اکبر کرتا ہے، یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، نذر و نیاز دیتا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر آپ کو سلام کرے، کوئی یہودی کوئی عیسائی، تو اس کو وعلیکم کہنا ہے، پورا جواب بھی نہیں دینا۔
ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے عطا کرو۔ جو اللہ کے نام پہ سوال، خاص طور پہ اس حدیث کو یاد رکھیے، نصر اللہ نیاز حسین کے نام کی آواز لگانے والے فقیر کو، اس کے کشکول میں پیسے ڈالنے والوں، بھری جمعرات بھری بارات کی آواز پہ دینے والوں، 11 دن آدھا فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، عرس کے نام کا، بابا کا نام کا، لال شہباز کے نام کا، فلاں کے نام کا، لوگوں کے نام پر دینے والوں، امام الانبیاء کا فرمان سنو، جو اللہ کے نام پہ سوال کرے اس کو دو، اور اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے تو اس کو اس کے کشکول میں آٹا نہیں ڈالنا، کیونکہ ایک مکھی غیر اللہ کے نام پہ کسی نے دی تھی، قوم نے اس کو گزرنے دیا تھا اس دربار کے پاس سے، وہ ایک مکھی دے کر جہنم میں گیا تھا، اور دوسرے نے مکھی نہیں دی تھی، کہا تھا مکھی بھی دوں گا تو اللہ کے نام پہ دوں گا، اس کو قتل کر دیا گیا اور وہ قتل ہو کر اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ امام الانبیاء یتیموں پر بھی رحمت بن کر آئے، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے روز اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث سنیے گا، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرا حق ہے کہ میں جنت میں جاؤں، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں پہنچوں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، لیکن ایک عورت جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی ہوگی، میں پوچھوں گا تو کون ہے اور یہاں کیسے آئی، کیا تیرا عمل ہے؟ وہ جواب میں کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند مر گیا تھا، میں جوانی کی عمر میں تھی، میں اپنی شادی کر کے زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میرے خاوند نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے تھے، میں نے اپنی ساری زندگی ان یتیموں کی تربیت کرتے ہوئے گزار دی، اپنی پوری زندگی، اپنی پوری جوانی میں نے ان یتیموں کی تربیت میں صرف کر دی اور شادی کر کے گھر نہیں بسایا۔ اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پیارا آیا، ادھر امام الانبیاء جنت کے دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ عورت بھی جنت کے دروازے پر پہنچی ہوئی، یتیموں کا خیال رکھنے والا، یتیموں سے محبت کرنے والا۔ امام الانبیاء غلاموں پر بھی رحمت بن کر آئے۔ طبرانی میں ہے، حکیم بن حزام شام سے اپنے ساتھ ایک نوجوان خادم زید بن حارثہ کو خرید کر لائے، وہ سیدہ خدیجہ کو ملا، انہوں نے امام الانبیاء کو ہبہ کر دیا۔ سیدنا زید کے والد ان کو تلاش کرتے ہوئے آئے اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اپنے بیٹے کا سوال کیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اب یہ آ کر کہتے ہیں والد میرا بیٹا مجھے دے دو، آپ نے جو لینا ہے لے لو۔ امام الانبیاء نے سیدنا زید سے کہا اگر تو چاہے میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہ لے، تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، اگر تو واپس جانا چاہتا ہے بغیر کسی مال کے، بغیر کسی بدلے کے تجھے اجازت ہے، لیکن نبی کی رحمت، نبی کا پیار، نبی کا ساتھ، اس کو کون بد نصیب چھوڑے گا؟ سیدنا زید کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے آپ کی، دوسرے الفاظ میں یوں کہنے دیجئے، آپ کی غلامی باپ کی آزادی سے زیادہ پیاری ہے، میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام کو تمانچہ مارا، تھپڑ مارا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر اس کو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا، مسلمان غلام کو، کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں اپنے ایک صحابی ابو مسعود انصاری کو کہ وہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے، آپ نے پیچھے سے کہا خبردار ابو مسعود خبردار، وہ غصے کی وجہ سے آپ کی آواز نہ سن سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، صحابی نے نبی کو دے کر اپنا کوڑا پھینک دیا، کہا ابو مسعود یاد رکھو تجھے جتنی قدرت تیرے اس غلام پر ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ تجھ پہ قادر ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی غلام کو نہیں ماروں گا، اور دوسری روایت میں ہے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چپک جاتی، تجھے جلا ڈالتی۔ آپ غلاموں کے لیے رحمتوں کا پیغام لے کر آئے۔ امام الانبیاء سے پوچھا کسی نے کہ خادم کی ایک دن میں کتنی غلطیاں معاف کر دینی چاہیے؟
خادموں پر رحم کرتے ہوئے ایک دن میں کتنے بار اس کو معافی ملنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ